حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، وبه نستعين، فإنه خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وقال سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اگرچہ ایام ازاں 1432 ہجری کے شارجہ کے اس عشرے کا عنوان امام زمانہ نہیں، لیکن چونکہ کل رات شب جمعہ کی مناسبت سے یہ یاد دلانے کے لیے کہ ہر شب جمعہ ایک خصوصی پیغام یہ لے کے آتی ہے کہ اپنے امام کی یاد اس رات میں بڑھا دو. تھوڑا سا ذکر میں نے امام کا کیا، اور اس کے حوالے سے ایک سوال بھی میرے پاس آ گیا. بعض چیزیں ایسی ہیں جو میں ہر سال شارجہ کے مومنین کو یاد دلاتا رہتا ہوں، اور پھر وہ لوگ بھول جاتے ہیں. اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ میں خود بیان کرنے کے بعد بھول جاتا ہوں، اور مومنین کرام کو اچھی طرح سے یاد رہتی ہیں. وہ مجھے آ کے پچھلے سالوں کے حوالے سے یاد دلاتے ہیں. مثلا جگہ کم ہو تو الگ بات ہے، لیکن جب جگہ زیادہ ہو تو یہ سامنے 2 دن کے بعد آپ کو یاد آ گیا. ذکر حسین ایک عبادت ہے، چاہے دنیا کا سب سے بڑا خطیب کرے اور چاہے یہ ہمارا ننھا ذاکر سلمہ اللہ تعالی، اور چاہے کوئی مجتہد عصر تقریر کر رہا ہو یا کوئی مرثیہ خان مرثیہ پڑھ رہا ہو، یہ ایک ہی عبادت ہے جس کے انجام دینے والے مختلف ہیں. تو اس حوالے سے میں نے اکثر ایک گزارش کی، اور میں دوسروں کی بات تو نہیں کرتا، لیکن چونکہ میں اپنے آپ کو خود جانتا ہوں کہ کیا ہوں. جب مجلس شروع ہو چکی ہو، چاہے کسی بھی مرحلے پہ ہو، اور میں بھی عزاخانے میں یا مسجد میں ثواب کے لیے آؤں، تو سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں. جب ایک دفعہ مجلس شروع ہو گئی تو میرے حساب سے اب کسی کے لیے بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہونا چاہیے. یہ بات بھی ہر سال یاد دلاتا ہوں. مومنین کرام کی محبت ہے کہ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں اور احتراماً اپنی جگہ سے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تیسری بات جو میں یاد دلانے کی بات کر رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، 35 سال مسلسل بڑی مجالس پڑھنے کے باوجود، خیر یہ بچہ تو ماشاءاللہ سلمہ اللہ تعالی، اللہ اسے ہر آفت ہر پریشانی سے محفوظ کرے، زور بیان میں اضافہ ہو. پچھلے سال بھی میں نے اس کی تقریر سنی، اس سال زیادہ بہتر تقریر نظر آئی، ہر سال امپروومنٹ. یہ بہت بڑی خاصیت ہے. انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ میں نے بڑے بڑے بعض خطبہ کو دیکھا کہ ایک منزل پہ پہنچ کے پھر ترقی رک جاتی ہے، پھر کوئی نئی بات نہیں ہوتی. میں اپنے آپ کو تو ہر سال پیش کرتا ہوں، لیکن میں بہت چھوٹی کیٹیگری میں آتا ہوں. بچہ، اس کے سرپرست، اس کے گھر والے مسلسل محنت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ
یہی وہ بچے ہیں کہ جو ایک دن ممبر پہ اس انداز سے ذکر امام کریں گے کہ ہم جیسے لوگوں کو آپ بھول جائیں گے۔ مگر اس حوالے سے جو تیسری بات میں یہ عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ میرا اپنا عنوان ایسا ہوتا کہ 10 دن کی مجالس میں بھی قابو میں نہیں آتا، تو اگر اس سوالات کا سلسلہ شروع ہو جائے، علماء ہو، صاحب علم خطیب ہو، تو وہ اپنے موضوع پہ تقریر کرتے ہوئے بھی ہر سوال کا جواب دے سکتا۔ مجھ جیسے طالب علم کے بس میں یہ ہے نہیں۔ یہ تیسری بات بھی میں ہر سال یاد دلاتا ہوں کہ جو میرا عنوان ہے اس پہ مجھے بات کرنے دیجیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اس عنوان پر بھی آپ کون سا مسلسل گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم یہ خیال کریں کہ بھئی مولانا کی توجہ ادھر ادھر نہ لے جائے، آپ پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، پھر گھوم کے واپس آتے ہیں۔ واپس تو آ جاتا ہوں نا، لیکن اگر آپ کے سوالات بڑھ گئے تو واپسی کا موقع بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک تیسری گزارش ہے، مگر یہ تو میری ذات سے متعلق ہے۔ اب آئیے میرے عنوان سے متعلق باتیں، جو باتیں میں بھول گیا مومنین کو یاد ہے۔ پچھلے سال میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، اور اگر کہ آج جس انداز سے بعض مومنین اصرار کر رہے تھے مجھے ان کا دل توڑتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا تھا، لیکن میں ایک سال پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ اس سال، یہ والا سال 1432 ہے جی، شارجہ میں میری مجالس کا آخری سال ہے، اور اس کے بعد والے سالوں میں میرے اتنے وعدے ہو چکے تھے بہت پہلے سے کہ میں باوجود ان مومنین کی دلشکنی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یاد تھا ان کو جملہ، اور کس کو یاد ہو۔ دوسری بات، 6 چیزیں میں صرف اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ مجھے یہ چیز یاد ہے، اور یہ شاید میری آج کی مجلس کے اختتام پر ہی آئے، وہ روایت مجھے یاد۔ میں نے 2 چیزیں پڑھی تھی، 4 چیزوں کا انتظار جس نے 1 سال کیا، اس کے صبر کو اور حوصلے کو داد دیجیے، اس کی یادداشت کو داد دیجیے، میں خود بھول گیا، لیکن چونکہ وہ والی روایت بھی میرے اپنے موضوع کے اندر ہے اور آج ہی والے موضوع میں، تو انشاءاللہ یہ وعدہ تو میں پورا کروں گا۔ اب آئیے ایک سوال جو میرے پاس آ گیا، اور آج میں نے ظہر کی جمعے کی نماز کے بعد کی مجلس پہ اشارہ تو کیا تھا، اور وہ سوال یہ ہے، اور یہ بہت پرانا سوال ہے، کہ اگر ظہور امام کے بعد امام کربلا کے ظالموں سے اس دنیا میں بدلہ لے لیں گے تو پھر آخر قیامت کے دن ان کو سزا کیوں ملے گی؟ شاید دنیا کے 70% ملکوں میں ایک قانون ہے، مغربی دنیا میں تو ہے کہ ایک جرم کی سزا 2 بار نہیں دی جاتی۔ اب یہ قانون ہے کہ ایک جرم کی سزا 2 بار نہیں ملتی ہے۔ اس دنیاوی قانون کو کیا ہم مسئلہ شرعی بھی سمجھیں کہ اگر ایک مجرم کو ایک سزا مل گئی تو اسے دوسری سزا نہیں ملنی چاہیے، یا دنیا میں سزا ملے تو پھر آخرت میں وہ پاک و صاف ہو، اور اگر آخرت میں سزا ملنا ضروری تو دنیا میں پھر اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے۔ اب یہ 2 ایسے قانون ہیں جو آج کے تقریباً ساری دنیا کے پینل کوڈ میں شامل ہیں، اور اس کے حوالے سے ہم کو بات کرنا ہوتی ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ ایک یہ والا قانون کہ ایک جرم میں 2 بار سزا نہیں ملے گی، اور ایک یہ قانون کہ اگنورینس آف لا از ناٹ این ایکسکیوز۔ یہ بھی دنیا کے ہر ملک میں یہ قانون ہے کہ اگر آپ کو نہیں معلوم تھا کہ فلاں چیز جرم ہے اور آپ نے وہ جرم کر لیا تب بھی آپ کو سزا ملے گی۔ اب ہماری شریعت اس میں کیا کہتی ہے، یہ بھی ایک بہت تفصیلی بحث ہے، فقہی مسائل میں کئی جگہ یہ آتا۔ مثلا نماز کے اندر کچھ چیزیں ایسی لاعلمی میں آپ نے غلط کر دی، نماز درست، کچھ چیزیں ایسی لاعلمی میں بھی غلط کر دی، نماز کو دوبارہ پڑھنا۔ بچے جمعرات، جمعہ یا ہفتہ جس دن بھی مدرسے میں جاتے ہو، نماز کے واجب رکنی اور غیر رکنی کی بحث میں یہ سکھایا جاتا، تو یہ تو ایک بہت لمبی بحث ہے، لیکن یہ بھی ایک بہت اہم موضوع اسلام کا قانون ہے، جرم و سزا اور باقی دنیا کے۔ لیکن آئیے پہلے والے مسئلے پر، تو پہلے مسئلے میں ایسا نہیں۔ اب انہوں نے تو سوال خاص زمانے کے امام کے حوالے سے کیا، یا نہیں، خاص سوال انہوں نے کربلا کے ظالموں کے حوالے سے کیا۔ تو میں اس سے پہلے ایک مثال اور دوں، اس کے بعد
ایک عام مثال دوں، اس کے بعد اس سے بھی عام مثال دوں، اور پھر اس سوال کو یہیں چھوڑ کے میں اپنے عنوان پہ آ جاؤں۔ عذاب قبر یا برزخ کا عذاب، جو 1432 ہجری کے شارجہ کے میرے اس آخری اشرے کا عنوان ہے۔ آخری اشرہ اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اس امام بارگاہ میں تو اختتام ایام عزا تک مسلسل اشرے رہیں گے۔ تو عذاب قبر یا برزخ کا عذاب، یعنی موت کے بعد سے لے کے جناب اسرافیل کے سور پھونکنے تک کا زمانہ، اس میں ہمارے پاس جو بہت ساری روایتیں آتی ہیں، ان میں ایک واقعہ اس عیسائی راہب کا ہے جس نے جنگل کو اپنا وطن بنایا ہے، شہر، عزیز، اقارب، دنیا والے سب کو چھوڑ کے وہاں بیٹھا۔ اور پرانا زمانہ، اب آج تو آپ دنیا میں کہیں جا کے بیٹھیں، موبائل، ایس ایم ایس، اس کے ذریعے آپ تک خود ہی خبر پہنچ جائے گی، لیکن وہ پرانا زمانہ دنیا کو چھوڑ کے ترک وطن، گوشہ نشین۔ اور اس نے وہ منظر دیکھا کہ ایک پرندہ آتا ہے اور پھر کسی انسانی جسم کے 4 ٹکڑے وہ اپنے بدن میں سے اگلتا ہے، اور پھر سزا کے بعد اس کو دوبارہ نگلتا ہے اور اڑ کے چلا جاتا ہے۔ بہت مشہور اور تفصیلی واقعہ، مشہور واقعے کی وجہ سے میں نے صرف اتنا کہا۔ اور پھر جب وہ 4 ٹکڑے جمع ہوئے اور وہ ایک انسان بنا جس پہ عذاب ہو رہا، اور اس کی قبر ایک طرح سے اس پرندے کا معدہ یا پیٹ ہے، تو بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کا نام ہے ابن ملجم، جو مرتے ہی عذاب خدا میں مبتلا ہو چکا، جبکہ ابن ملجم آقا حسن مجتبیٰ کی تلوار سے مولا کی شہادت کے بعد علی کی وصیت کی روشنی میں مارا گیا تھا۔ میرے مولا کی آخری وصیت تھی نا کہ بیٹا حسن، اگر میں زندہ رہا تو میں جانوں اور ابن ملجم، اور اگر میں مر گیا تو ابن ملجم کے سر پہ صرف ایک تلوار لگانا، اس لیے کہ اس نے بھی ایک تلوار ماری، اور خبردار اس کے لاشے کا مسئلہ نہ کرنا۔ نہج البلاغہ میں ہے میرے مولا کی یہ وصیت، کیونکہ میں نے تمہارے جد رسول خدا کو یہ فرماتے سنا کہ پاگل کتے کے لاشے کی بھی توحید نہیں کی جا سکتی۔ یہ پورا واقعہ آپ ماہ مبارک رمضان میں سنتے۔ تو آقا حسن مجتبیٰ نے شریعت اسلامی پہ عمل کرتے ہوئے ابن ملجم کو تلوار کے ایک وار کے ذریعے واصل جہنم کیا۔ اب اس کے بعد اس پہ عذاب نہیں ہونا چاہیے اگر ہم اس اصول کو اسی انداز سے تسلیم کر لیں۔ جرم کی ایک سزا، اب میں اس طرف جا ہی نہیں رہا ہوں، لیکن ابھی آ رہا ہوں ادھر کہ جرم بھی دیکھا جاتا کتنا بڑا جرم اس نے کیا، لیکن ابھی عام جرم کے اعتبار سے۔ اب آئیے اس سے بھی زیادہ عام مثال وہ یہ ہے کہ رسول خدا اور ائمہ طاہرین کے زمانے میں کتنے ہی مجرموں کو سزا دی جاتی تھی اسلام میں۔ چور کا ہاتھ کٹ گیا، چور کا ہاتھ رسول خدا کے حکم سے کاٹا گیا، زنا کرنے والے کو سنسار کیا گیا، قتل کرنے والے کی گردن اڑا دی گئی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ یہ عذاب جہنم سے سب معاف ہو گئے، ان میں سے ہر ایک کو آخرت کی سزا اپنی جگہ مل کر رہے، بلکہ راوی نے ایک اور حوالے سے امام سے اس سے ملتا جلتا ایک اعتراض کیا۔ مولا، قرآن کہتا ہے کہ جہنم والے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کیوں آخر اس آدمی نے اگر گناہ کیے ہیں، کفر، شرک، نفاق، تو 60 سال کی ہے نا، 70 سال کی ہے نا، 80 سال کی ہے نا، 90 سال کی ہے نا، جتنی عمر ہوگی اتنی ہی تو گناہ کیے، 90 سال کی سزا بھی 90 سال ہونا چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ کیوں؟ اب اس کے بعد امام اس کو سمجھا رہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میری آج کی مجلس کا وقت بڑی تیزی سے گزر رہا، تو میں بالکل ایک کام میں ہوں، اور یہ سوال ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے جو اس مثال میں جا کے پوری ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ جب انسان حقوق الناس میں کوئی جرم کرتا تو یاد رکھیے اس پر 2 توبہ واجب ہوتی اور اس پر 2 سزائیں آتی ہیں۔ اب میں خاص توبہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اگر اس نے ایک توبہ کی اور ایک توبہ نہیں کی تب بھی ایک توبہ کے بعد بھی اس کو سزا مل کے رہے گی۔ مثالیں
ہم نے کسی کی غیبت کی، ہمیں اس سے بھی معافی مانگنا اور اللہ سے بھی معافی مانگنا. ہم نے اللہ سے معافی مانگی، اس آدمی سے جا کے معافی نہیں مانگی، ہماری سزا باقی. ہم نے اس آدمی سے جا کے کہا معاف کر دو، اور اللہ سے معافی نہیں مانگی کہ اے خدا تیری شریعت کو توڑنے کا ایک جرم ہم نے کیا ہے، ہماری سزا باقی رہے گی. ہم نے کسی کا مال چوری کیا، ایک توبہ ہمیں اللہ سے کرنا، ایک توبہ صاحب مال سے کرنا. اگر ہم نے صاحب مال کو اس کا پیسہ لوٹا دیا اور اللہ سے توبہ نہیں کی کہ گناہ کیا، سزا ملے گی. ہم نے اللہ سے توبہ کر لی، جس کا مال تھا وہ مال اس کو نہیں لوٹایا، ہمیں سزا ملے گی. اور اس کے بعد زنا سے متعلقہ ایک دو روایتیں اور کہ اب یہ دو الگ الگ جرم کیے گئے. ایک اس مومن کا جرم کیا گیا ہے، یا اس سے معافی مانگے یا وہ ہم کو سزا دے. ایک اللہ کی شریعت توڑی گئی ہے، یا اس سے معافی مانگے یا اللہ ہمیں سزا دے گا. تو یہ ہر حقوق الناس کے مجرم کے لیے ہے، چاہے عام غیبت کرنے والا مجرم کیوں نہ ہو. کربلا والوں کے بھی یہ دو ظلم ہے. امام زمانہ بحیثیت ولی اور وارث، حسین کے ولی اور وارث کے حسین کی طرف سے بدلہ لیں گے، اور اللہ بحیثیت شریعت نازل کرنے والے کے وہ ان کو سزا آخرت میں دے گا. اور یہ ہر گناہگار کے لیے مسئلہ رہے گا. ان کی تو توبہ بھی قبول نہیں، ہماری اور آپ کی تو توبہ قبول. اور پھر امام نے یہ فرمایا آخری جملہ، اور یہ اس سوال کے جواب میں، مولا 90 سال اس نے کفر کیا تو سزا بھی 90 سال ملے. امام نے کہا نہیں، بعض جرم اتنے بڑے ہوتے ہیں، بعض جرم یہ 90 سال اس نے کفر کیا، لیکن اگر 90,000 سال بھی یہ زندہ رہتا، کفر کرتا رہتا، مرتے وقت توبہ کر کے نہیں مر رہا ہے، اپنے عقیدے میں مر رہا ہے، 90 لاکھ سال بھی زندہ رہتا تو یہ یہی کفر کرتا رہتا، اس کو اس کی سزا مل رہی. قتل حسین اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے. بلکہ اگر میں ایک اور پہلو سے آقا حسین اور امامت کو دیکھوں تو قتل حسین خالی حسین کو نقصان نہیں پہنچایا، قیامت تک کے ہر انسان کو نقصان پہنچایا. اس کی سزا ایک آدھ بار کے قتل سے پوری ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس کے بعد تو بات بہت لمبی ہوگی. لیکن قتل حسین تو بہت بڑا جرم، جو ہماری زندگی کے چھوٹے چھوٹے دوسرے گناہ ہوتے ہیں، جس میں بھی میں نے کہا ایک نہیں 2 معافی مانگنا. یاد رکھیے گا یہاں پر بھی واجب کہ اگر آپ دیکھیں کہ کسی نے غیبت کر کے سامنے والے سے معافی مانگ لی، ابھی اللہ سے توبہ نہیں کی، امر بالمعروف واجب ہے، یہ توبہ تمہاری ابھی باقی ہے، اللہ سے بھی جا کے تم معافی مانگو. کہ اس کو بتانا ضروری ہے گناہگار کو. غیبت خالی سامنے والے کا آپ نے حق نہیں توڑا، شریعت کو بھی توڑا. تو اب یہاں پر ہمارے ننھے ذاکر سلمہ اللہ تعالی کا وہ جملہ سامنے آ گئے، اور وہ یہ کہ آدمی اس دنیا میں رہ کر ان گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائے. اس کا جملہ یہ تھا کہ تقویٰ ہمارے پاس کیسے آئے جو ان گناہوں سے روکنے والا. اور یاد رکھیے قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، آیت حج کے حوالے سے آئی ہے، مگر اس آیت کا 3 موقع پہ استعمال ہوتا. تزودوا، اے حج پر جانے والوں سامان جمع کرو. اردو میں بھی زاد راہ کا لفظ استعمال ہوتا، سامان جمع کرو. لیکن یاد رکھو فإن خیر الزاد التقوی، بہترین سامان جو حج میں کام آتا ہے وہ تقوی. یہ سامان حج کے لیے بھی بہترین ہے، ظہور امام کے لیے بھی بہترین ہے، اور قیامت کے لیے بھی بہترین. اب قرآن کی آیت، اچھا اگر میں آپ حضرات سے نہیں کہہ رہا ہوں، عام سی بات، اگر میں خود نہ بتاتا کہ یہ آیت حج کے بارے میں آئی تو شاید آیت کے ترجمے سے تو کوئی ادھر جاتا ہی نہیں. ایک عام پیغام، سامان جمع کرو، بہترین سامان تقوی. جیسے 80% مومنین کو نہیں معلوم کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کی آیت میدان منی کے لیے آئی. یعنی قرآن میں ہی یہ بیان ہے، عرفات سے چلو اور مزدلفہ پہنچو اور منی پہنچو اور پھر یہ دعا مانگو. اگر الگ سے نہ بتایا جائے یہ حج کی دعا ہے تو اتنی مشہور یہ آیت اور دعا ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے یہ روزانہ کے لیے، زندگی کے ہر کام کے لیے. حق بھی ہے، حق بھی یہی ہے، لیکن قرآن نے اس کو حج کے بیان کے درمیان نازل کیا. ربنا آتنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خاص اگر یاد نہ دلایا جائے
کہ یہ آیت حضرت ابراہیم جب خانہ کعبہ بنا رہے تھے تب پڑھ رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. یہ اتنا عام اس کا پیغام کہ ہم اور آپ ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے، اور ٹھیک کرتے ہیں، ہم اور آپ ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے یہ پوچھنے کی آیت کس موقع پہ نازل ہوئی. آیت خانہ خدا کی تعمیر کے لیے، لیکن دنیا کے ہر کام کے لیے یہ آیت ہے. یہ کہو ربنا تقبل منا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ مینا کے میدان کی آیت ہے جہاں پہ حج مکمل ہوتا کہ جب حج مکمل ہو گیا تو اللہ سے مانگو یہ. لیکن حج نہ بھی کرو، دنیا کے ہر موقع پہ اس آیت کی تلاوت کرتے ہو، حتیٰ اپنی نماز کے قنوت میں پڑھ سکتے ہو. اسی طرح سے وَتَزَوَّدُوا، بہترین سامان تقویٰ ہے، تقوی کا سامان جمع کرو. اب ننھے ذاکر سلمہ اللہ تعالی کا سوال کہ تقویٰ آئے گا کہاں سے؟ مگر پہلے یہ یاد دلا دیا جائے کہ یہ جو میں نے کہا کہ یہ آیت حج میں آئی ہے، پیغام اس کا عام ہے، یہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہا. ایک نہیں، دو نہیں، 3 معصومین کے واقعات میں تو واضح طور پہ یہ لکھا، اور ہو سکتا ہے کہ دیگر معصومین کا واقعہ بھی. سب سے پہلے یہ واقعہ ہم کو ملتا ہے اپنے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان. کون سا واقعہ؟ رات کا وقت ہے، مدینے کی تیز بارش. آج دوپہر کی مجلس جب میں نے اپنا خطبہ پڑھا اس سے کچھ پہلے بارش ہو چکی تھی. میں نے بارش کے حوالے سے بات کی تھی اور یہ یاد دلایا تھا کہ جناب رباب مدینے ہی کی بارش کے اندر صحن مکان میں بیٹھی تھی. تو انشاءاللہ ایک آدھ دن میں مصائب میں تفصیل کے ساتھ بات آئی. مگر مدینے کی بارش بہت تیز ہوتی ہے، اور ایسی کہ آدمی کے لیے واقع اسی انداز سے چلنا پھرنا مشکل ہو جائے جیسے آج آپ دیکھ رہے تھے. اور آج تو دنیا بہت ترقی کر گئی. مدینہ 1400 سال پہلے کا شہر، کچی سڑکیں، مٹی اور دھول ہے، پانی گرنے سے کیچڑ ہو جاتی ہے، اور ایسی کیچڑ کے آدمی اگر ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو پھسل کے 2 قدم پیچھے ہٹتا. یہ سب مدینے کی کیفیت. بلکہ یہی تو مسئلہ بنا تھا کہ اللہ کے رسول نے اپنی مسجد میں کھجور کے پتوں کی چھت ڈلوائی تھی. جب پہلے مسجد بنائی تھی پیغمبر نے تو مسجد کھلی تھی، لیکن بارش کے اندر اتنی کیچڑ ہو جاتی ہے مسجد میں، کھجور کے پتے. یہی تو وجہ تھی کہ پیغمبر نے غریب اصحاب کے لیے فٹ پاتھ پہ بیٹھنے کی جگہ بنائی، پھر ایک چبوترا بنا دیا. پیغمبر نے کہا فٹ پاتھ پہ بیٹھ جاؤ. ابھی مسلمانوں کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں، لیکن بارشیں اتنی ہو رہی ہیں کہ فٹ پاتھ پہ نہیں بیٹھا جاتا. پیغمبر نے ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم یا چبوترا بنایا جو آج بھی مسجد النبوی میں ہے. مدینے کی بارش بڑی تیز بارش، بہت زیادہ کیچڑ پیدا کرنے والی بارش. چنانچہ عام طور پہ لوگ ایسی حالت میں گھر سے نکلتے ہی نہیں. اور اگر آدھی رات کا وقت تو آدھی رات تو عام حالات میں بھی پرانے زمانے میں لوگ گھر سے نہیں نکلتے تھے. اور بارش ہو، کوئی ایسا ہی ضروری کام اس راوی کو بھی پیش آیا. میں نے کہا نا کہ 2 اور معصومین کے لیے بھی یہی جملہ، اور ہوگا اس لیے کہ مدینے میں بارش بھی بہت کثرت سے ہوتی. کوئی اتنا ہی ضروری کام ہے کہ آدھی رات کو جب مدینے میں طوفانی بارش ہے، موسلادھار بارش ہے، تب اس راوی کو گھر سے نکلنا پڑا. ایسے مسئلے تو ہر آدمی کو زندگی میں پیش آتے ہیں. وہ جا رہا اور یہ سمجھ کے جا رہا کہ اس وقت میرے علاوہ اور کون ہوگا جسے گھر سے نکلنے کی ضرورت پیش آئی. دیکھا کوئی آدمی میرے آگے جا رہا اور میں تو بالکل خالی ہاتھ ہوں. یہ میرے آگے تو جو جا رہا ہے بوری کندھے پہ رکھ کے جا رہا. ابھی آپ نے سنا نا کہ کیچڑ اتنی کہ 1 قدم آگے بڑھاؤ تو 2 قدم پیچھے ہٹے. راوی سے خالی ہاتھ ہے اور نہیں چلا جا رہا. اور دیکھا میرے آگے والا کندھے پہ بوری رکھے ہوئے ہے، زحمت میں تو ہے لیکن آگے ہی آگے بڑھ رہا. وہ 2 قدم پیچھے نہیں ہٹتا جو کہ کرار کا بیٹا اور کرار کی ماں دونوں میں بھی کراریت کی خصوصیت آتی ہے. فاطمہ بنت اسد بھی دیوار کو شک ہوتے دیکھیں گی، دنیا کی ہر عورت گھبرا کے پیچھے ہٹے گی، بنت اسد آگے بڑھیں گی. اور اسی انداز سے کرار کرار کا فرزند بھی دنیا کا ہر آدمی کیچڑ میں بھی پیچھے ہٹے گا، مگر یہ اس کا بیٹا ہے جس کے قدم پیچھے کبھی نہیں ہٹے. راوی نے پہچان لیا یہ میرا آقا اور مولا. اب گھبرا گیا، چوتھے امام کو پہچان لیا، گھبرا گیا. فرزند رسول یہ آدھی رات کو بوری لے کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، یہ سامان سفر.
کیونکہ راوی نے پیشکش کی سے لائیے مولا یہ بوری مجھے دے دیجیے, آپ کہاں زحمت کریں گے؟ کہا نہیں, یہ میرا اپنا سامان, میں سفر پہ جا رہا ہوں, سامان ہے سفر. بات ختم ہو گئی. کوئی اتنا ہی ضروری اور ارجنٹ کام تھا کہ راوی مدینے کی بارش میں آدھی رات کو کیچڑ میں پھسلتا ہوا نکلا, تو ارجنٹ کام کرنے والے کے پاس اتنا ٹائم کہاں پہ ہوتا کہ وہ زیادہ لمبی بات کرے جبکہ کوئی خاص موضوع بھی نہ ہو. شاعر حضرات کے بارے میں سنا ہے, لیکن شاعر ویسے ہی مجھ سے بہت ناراض, ہر دوسری مجلس میں ان کو ناراض کرتا ہی رہتا ہوں. شاعر حضرات کے بارے میں سنا ہے کہ واقعاً اگر ان کے گھر میں کسی آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوا, وہ ایمبولینس کے لیے دوڑ کے نکلے اور کوئی سامنے مل گیا تو 2 غزلہ سنائیں گے, اس کے بعد سوچیں گے ہم گھر سے کیوں نکلے تھے. ورنہ جو آدمی ارجنٹ کام سے نکلے گا, امام کی زیارت کر لی, پتہ چلا امام سامان سفر لے کے جا رہی ہے, اپنے کام سے چلا گیا. 10 دن گزر گئے, یہ امام کے گھر گئے ہی نہیں. روزانہ صبح و شام امام کے گھر حاضری دینے والا یہ چوتھا امام جو روزانہ صبح و شام اپنے گھر کا دروازہ کھول کے سارے مدینے والوں کو اپنے گھر میں مہمان بناتا. بہت مشہور روایت ہے ابو حمزہ الصومالی کی. گیا ہی نہیں رہا. 10, 12, 15 دن کے بعد اتفاقاً یا مسجد میں یا راستے میں کہیں امام مل گئے, اور امام نے دریافت کیا کہ اے شیخ خیریت تو ہے, تو آیا کیوں نہیں, اتنے دن ہو گئے. میں ساری باتیں اپنے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں, پوری روایت پڑھ کے اس سے نتیجہ نکالنے کا وقت نہیں. ایک بار راوی نے گھبرا کے کہا مولا کب واپس آ؟ امام نے کہا کیا مطلب, میں گیا کب تھا جو واپس آنے کی بات ہے؟ کہا مولا وہ جو 12 دن پہلے مدینے میں بڑی تیز بارش تھی اور آدھی رات کو آپ کہیں سفر پہ جا رہے تھے, میں نے کہا بھی تھا سامان مجھے دے دیں, تو آپ نے کہا یہ سفر میرا ہے, سامان بھی میں اٹھاؤں گا, تو مولا آپ کب آئے؟ امام نے کہا میں کہیں گیا ہی نہیں. راوی کہہ رہا میں تو یہی سمجھا تھا جو آپ نے فرمایا, تو کیا آپ کا ارادہ منسوخ ہو گیا, فلائٹ کینسل ہو گئی, کیا ہو گیا؟ امام نے مسکرا کے کہا تو کیا سمجھا, کون سے سفر کی بات کر رہا, ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر نہیں, میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا سے قیامت تک کا جو سفر ہے یہ سامان اس سفر میں میرے کام آنے والا ہے. یہ وہ رقم تھی, یہ وہ روٹیاں تھی, یہ وہ مدد تھی جو ہر رات مدینے کے غریبوں کو میں پہنچایا کرتا ہوں. بارش ہو اور میں نہ نکلوں گھر سے, بھوک تو ان کو لگے گی نا, اگلی صبح ان کو اپنے بچے کو روٹی تو دینا ہے نا. بارش کی وجہ سے اگر میں گھر میں بیٹھ جاؤں, میری راحت ان کے لیے تو مسئلہ لائے گی, یہ وہ سامان ہے. امام نے بتایا کہ قرآن کی آیت بے شک حج کے لیے آئی ہو, لیکن یہ سفر آخرت کے لیے بھی اصول ہے, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. آخرت کے سفر کا بہترین سامان تقویٰ ہے. اب تقویٰ ملتا کہاں سے, کون سی دکان میں ملتا ہے, کون سی سپر مارکیٹ میں ملتا ہے, کیا اس کا ریٹ ہے, کتنے کلو 1 گرم کے ہے, جا کے ہم تقویٰ خرید کے لے آئیں, تقویٰ کہاں سے ملے گا؟ یہ سوال کسی نے امام سے کیا, مگر اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو آگے بڑھائیں, سامان سفر تو اس وقت آپ کے کام آئے گا جب جس ملک میں آپ جا رہے ہیں وہاں جانے کا ویزا بھی آپ کے پاس ہو اور وہاں جانے کا ٹکٹ بھی آپ کے پاس ہو. پاسپورٹ آپ نے بنوایا نہیں, ٹکٹ آپ کے پاس ہے نہیں, سوٹ کیس جمع کر کے ایئرپورٹ پہنچ گئے تو کیا نتیجہ ہوگا آپ کا؟ یہ ساری تیاریاں بیکار ہو جائیں گی. پاسپورٹ تو ہونا چاہیے نا, ٹکٹ تو وہ پہلے مرحلہ, سامان بعد کا مرحلہ. تقویٰ تو بعد میں جمع کرو, پہلے اپنا ایمان تو بچا لو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. آخری وقت میں لوگوں کا ایمان ضائع ہوگا, اور یہ اتنا بڑا خطرہ ہے کہ سورہ آل عمران کی 8ویں آیت جسے آج میں تیسرے دن تلاوت کر رہا ہوں, ہر مومن سے کہہ رہی ہے صبح و شام یہ دعا مانگتے رہنا کہ اے خدا, ہدایت کے بعد ایک آدمی شروع سے ہی غریب اور اسی غربت کے عالم میں مر گیا, اس کو زندگی اتنی مشکل نہیں لگی. ایک آدمی ماشاءاللہ بڑی اچھی حالت میں تھا, اللہ نے اس کو دنیاوی اعتبار سے بڑے عیش و آرام دیے تھے, پھر اس کی زندگی بدلی, فاقوں پہ آ گیا. جو بنا ہوا بگڑ جائے اس کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا. جس نے جب سے وہ سنبھالا ہے فاقے دیکھے, مرتے دم تک فاقے دے, اور جو سونے اور چاندی میں کھیلتا ہوا پیدا ہوا. انگریزی محاورہ ہے کہ پھلا بچہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوا, اور پھر اس کی یہ حالت ہو. جو آدمی کفر میں پیدا ہوا کفر میں مر گیا, اس نے زیادہ نقصان کیا؟ زیادہ نقصان نہیں کیا.
جو آدمی ایمان میں پیدا ہوا اور کفر میں مرا، اس سے بڑی کائنات کی مصیبت کوئی نہیں ہے کہ اس سے ڈر کے رہنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اور خاص طور پر اس لیے کہ آخری وقت میں اتنے لوگوں کا ایمان ضائع ہوتا. کون سا آخری وقت؟ دونوں آخری وقت. آخری زمانہ جسے ہم کہتے ہیں امام زمانہ، اور آخری وقت جسے ہم کہتے ہیں ملک الموت. یہ دونوں مرحلے ایسے ہیں. اب یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات فیس بک کے حوالے سے اس لیے عرض کر دوں کہ 2 دن کی مجالس کا خلاصہ یہ بنا کہ امام کے آنے سے پہلے ہاتھ میں جلتی ہوئی آگ لے کے کھڑا ہونا آسان ہے، ایمان بچانا مشکل ہے. تو ایمان کیسے ضائع ہوتا؟ آخری زمانے میں مومن، کل میں نے کہا تھا نا، وہ کارڈ چھپوا کے نہیں بھجوائے گا گھروں میں. کیا ہے مومنین و مومنات، کل جمعے کے دن شام کے 4 بجے میں ایمان کو خدا حافظ کہنے جا رہا ہوں. آپ حضرات سے شرکت کی متمنی ہوں، انتہائی شکر گزاروں گا. چشم برا فلا اینڈ فیملی. یہ نہیں، کارڈ نہیں آئے گا آپ کے پاس، اس بیچارے کو بھی پتہ نہیں چلے گا. جائے گا ایمان آ کے جاتا کیسے ہے؟ کل جو بات ہو رہی تھی میں نے کہا کہ اس کے لیے ہر دور میں شیطان الگ طریقہ اختیار کرتا. آج کے زمانے کا طریقہ ہے یہی انٹرنیٹ، یہی فیس بک، یہی آن لائن چیکنگ، یہی SMS. اب آخری مجلس میں شاید اس کی وضاحت زیادہ ہو. یا رسول اللہ، آپ اپنے آخری وقت میں بہت پریشان نظر آ رہے ہیں. میری آخری مجلس سے وفات رسول خدا کی تاریخ کے قریب ہوں. پیغمبر نے کہا میں آخری زمانے کے مومنوں کو ایمان ضائع کرتے دیکھ رہا ہوں اور رو رہا ہوں. 1400 سال پہلے رسول روئے تھے. آخری وقت پیغمبر کا ہے اور ہمیں یاد کر کے رو رہے ہیں کہ جن تک ایمان ان کے بزرگوں نے بڑی محنت سے پہنچایا. آپ کو ایمان ایسے ہی نہیں ملا ہے. یہ آپ کے بزرگوں کی قربانیاں ہیں، یہ آپ کے والدین کی محنتیں ہیں، یہ آپ کے دادا نانا دادی نانی کا رول ہے. پتہ نہیں کتنی زحمتیں برداشت کر کے ایمان آپ تک پہنچایا. بنو امیہ کی تلواروں کا مقابلہ انہوں نے کیا، بنو عباس کے مظالم کا مقابلہ انہوں نے کیا. کتنوں کی گردنیں کٹی ہیں، کتنوں کی زبانیں کٹی ہیں، کتنوں کے ہاتھ پاؤں کٹے ہیں، کتنوں کو کنویں میں ساری زندگی قید رکھا گیا. تب ہمیں اور آپ کو گھر بیٹھے ایمان ملا. ایسا نہ ہو کہ ان کی ساری محنتوں میں ہم پانی پھیر دیں آخری وقت میں آ کے فیس بک کے چکر میں، SMS کے چکر میں. تو اب معاشرے کا دوسرا طبقہ ایک سوال کر رہا. ایک پہلا طبقہ ہوا جو ان چیزوں کا اتنا عادی ہے اور شوقین ہے. کہتا واہ بھائی، کنویں کے مینڈک مولانا پھر ممبر پہ آ گئے پھدک کے. انہیں پتہ ہی نہیں دنیا کہاں پہنچ چکی ہے. انسان چاند اور مریخ کے آگے جا رہا، آسمانوں تک پہنچ رہا. یہ 1400 سال پہلے کے ماحول میں ہمیں دوبارہ قید کرنا چاہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کو پتہ نہ چلے کہ لوگ ان چیزوں پہ کیا کامنٹ کرتے ہیں. دنیا اتنی آگے نکل گئی ہے، ہمارے مولوی ابھی اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ کمپیوٹر ہونا چاہیے کہ نہیں، انٹرنیٹ ہونا چاہیے کہ نہیں، موبائل ہونا چاہیے کہ نہیں، فیس بک ہونی چاہیے کہ نہیں. بعض بدتمیز لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی مرضی فیس بک کو حرام کہہ رہا ہے تو آپ دیکھیے گا اگلے سال اس کی اپنی فیس بک جو ہے وہ آ چکی ہوگی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے کامنٹس ہم تک نہیں پہنچتے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو نہیں سمجھتے. ہمیں بخوبی معلوم، اور ہر دور میں یہی طریقہ رہا. آقا حسین کو جب کربلا جانے سے روکا گیا وہاں بھی ایسی ہی دلیلیں دی جا رہی تھی. اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں دوسرا طبقہ ہے. وہ کہہ دیتا ہے کہ مولانا آخر ہمارے مراجع کھل کر اس کو حرام کیوں نہیں کہہ دیتے. ایک بالکل سیدھا سیدھا فتویٰ آ جائے فیس بک حرام، ایک سیدھا سیدھا فتویٰ آ جائے کہ انٹرنیٹ کی چیٹنگ حرام، ایک بالکل سیدھا سیدھا فتویٰ آ جائے موبائل حرام. ختم بات. یہ جو وہ شرطیں لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہر میوزک حرام نہیں ہے، فلاں میوزک حرام ہے اور فلاں حلال. جو حرام ہے تو وہ ہر جگہ حرام ہے، چاہے نوحے میں بھی کیوں نہ ہو. لیکن یہ سب کیوں کہتے ہیں؟ سیدھا سادہ فتویٰ دے دے ہر میوزک حرام. یہ پیچیدگی میں قوم کی دوسرا طبقہ جو بالکل سامنے کھڑا، جو کہتا ہے کہ ان میں اگر کوئی چیزیں حلال ہیں بھی، ہمیں نہیں چاہیے وہ حلال چیز جس سے ڈر لگے کہ وہ کہیں ہم کو گناہ میں نہ لے. فتویٰ دے دے مجتہد. اس میں 2 جملے. پہلا جملہ یہ تو ایک عام سا جملہ ہے. دوسرا جملہ میرا وہ موضوع بنے گا جو شاید آخری مجلسوں میں آپ کے سامنے آئے. پہلا جملہ یہ کہ جب مجتہد سے یہ پوچھا گیا ان کا پہلا جواب یہ تھا
کہ آپ ہمیں سمجھتے کیا؟ ہم شریعت بناتے نہیں، ہم شریعت بتاتے ہیں۔ جو روایتوں میں امام نے کہا ہمارا کام ہے اسے آپ تک پہنچانا، یہ اختیار ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ ہم شریعت اپنی طرف سے بنا لیں۔ اگر امام نے اس انداز سے بات کہی ہے تو ہمارا فتویٰ بھی ایسا ہی ہوگا۔ پہلی بات تو یہ مجتہدین کرام اور مراجع اس بات کا اقرار کرتے ہیں ہم شریعت بتانے والے ہیں، شریعت بنانے والے نہیں، جبکہ ہمارے ہر جاہل مومن اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک فیکٹری لگا کے بیٹھا ہے جس میں 2 نمبر کی شریعت تیار ہوتی، جو چیز اسے پسند آ جائے وہ حلال ہے، جو پسند آئے وہ حرام۔ لیکن اتنے بڑے بڑے مراجع کہتے ہیں ہمیں بھی اختیار نہیں ہے کسی مسئلہ شرعی میں ایک جملہ بڑھانے یا گھٹانے کا۔ اور دوسری بات، اور یہ دوسری بات بہت ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ اسے بے توجہی سے سنیں گے، یعنی آپ توجہ پوری دے رہے ہیں لیکن پھر بھی وہاں تک نہیں پہنچیں گے جہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں، لیکن جملہ عرض کیے دے رہا ہوں۔ مجھے خود پتہ نہیں کہ آخری تقریر میں بات میرے ہاتھ میں رہے کہ نہ رہے۔ ان چیزوں کو واضح طور پہ حرام نہ کرنے کی ایک وجہ اور ہے، وہ میرا اندازہ ہے۔ وہ وجہ جنگ صفین میں مولا کے جملے میں سامنے آتی ہے۔ صفین کی لڑائی، ماشاءاللہ شام کی زیارت کرنے والے پہلے خالی زینبیہ زندان شام بابو صغیر کے قبرستان کی زیارت کر کے آتے تھے، پھر حجر ابن عدی کے روضے کی زیارت بھی بھرپور طریقے سے شروع۔ معلومات رکھنے والے زائرین ہمیشہ زیارت کر کے آئے، لیکن اب جس انداز، اور اب ماشاءاللہ حلب و رقہ کی زیارتیں، اور رقہ کی تو خاصیت یہ کہ وہ میدان صفین جہاں پہ عمار یاسر جیسے صحابی کے ساتھ اویس قرنی کا روضہ بھی ہے۔ یہ 2 ہی شخصیتیں تو ہیں، ایک اویس قرنی اور ایک زوجہ حسقیل، جن کے بارے میں رسول خدا نے کہا کہ ایسی بھینی بھینی اور بہترین خوشبو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی۔ زوجہ حسقیل کا واقعہ پچھلے سال پڑھا تھا، اور اویس قرنی کا واقعہ تو علماء ہر سال پڑھتے ہیں، مگر جس میدان میں جناب اویس قرنی کا روضہ صفین، اسی صفین کے میدان روزانہ صبح لڑائی شروع ہوتی ہے، شام کو ختم ہو جاتی۔ 16 مہینے گزر گئے، مولا نے کہا ایسا نہیں، اب یہ جنگ اس طرح سے کرنا ہے کہ جب تک کہ ایک فیصلہ نہ ہو جائے جنگ کو نہیں روکنا۔ ایک جملہ اور بھی مولا نے اس وقت کہا تھا جو ہم اور آپ اس وقت تک تو استعمال کرتے جب تک کہ اس سے ہمارے زندگی کے کسی کام پہ فرق نہ پڑے۔ وہ ابھی آ رہا ہے جملہ، جب بات آ ہی گئی میں اکثر پڑھتا ہوں لیکن ایک بار اور سن لی۔ مولا نے کہا یہ سلسلہ نہیں چلے، جنگ کو بلا وجہ وہ طول دے رہا، صبح سے شام، شام کو جنگ بند ہو گئی، اگلی صبح دوبارہ وہیں سے آغاز۔ یہ تو گویا یاجوج و ماجوج والی دیوار بن کے رہ گئی، جتنا وہ دن بھر کوشش کرتے، رات کو جاتے، صبح آتے، دوبارہ وہیں سے کام اسٹارٹ۔ کہا کہ اب فیصلہ ہونے تک جنگ چلے گی۔ 9 دن مسلسل جنگ ہوتی رہی، 9 راتیں مسلسل جنگ ہوتی رہی، کوئی درمیان میں کوئی گیپ نہیں آیا، یہاں تک کہ 10ویں رات اتنی شدید سردی کی رات تھی۔ شام کی سردی مشہور ہے، میں اکثر زندان شام کے مسائل میں جملہ بھی کہتا ہوں کہ کبھی شام میں سردی گزاریے تو پتہ چلے گا آدھی رات کے وقت بغیر چھت کے قید خانے میں جو اپنے بچوں کو لے کے بیوی بیٹھی، کمل اور لحاف اور رضائی تو چھوڑیے، 2 کرتے بھی نہیں ہے کہ ایک لباس پہ دوسرا لباس پہنا دیا جائے۔ اور شام کی سردی، چنانچہ اس رات کی سردی کچھ زیادہ ہی تھی، 9 راتوں سے جنگ ہو رہی ہے، 10ویں رات اور ٹھنڈی رات، اس کا نام ہے لیلۃ الحریر۔ اگلی صبح جنگ کا نتیجہ نکل رہا، اختتامی مرحلے پہ جنگ ہے۔ اب میرا عنوان یہاں پہ رک گیا، یعنی یہیں تک مجھے بات کہنا تھی، لیکن جب یہاں تک بات آئی ہے تو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جملہ اور کیوں نہ کہے۔ بس جب یہ دیکھا کہ جنگ بالکل آخری مرحلے میں، مالک اشتر کی تلوار نے خیمے کی 3 میں سے 2 رسیاں کاٹ دی، تیسری اور آخری رسی کٹے گی اور مسئلہ ختم، مخالف کا خیمہ۔ اور اس موقع پہ نیزوں پہ قرآن بلند ہو گئے اور یہ کہا گیا کہ فیصلہ قرآن سے ہوگا۔ حاکم شام کے لشکر کو چھوڑیے، علی کے لشکر میں آوازیں بلند ہونے لگی کہ بات تو بڑی معقول کہہ رہا، فیصلہ تو قرآن سے ہونا چاہیے، جو قرآن کہہ رہا ہے اس کے مطابق ہمیں جنگ لڑنی چاہیے۔ مولا نے جملہ کہا تھا نا، ارے یہ
قرآن صامت ہے، میں قرآن ناطق ہوں، میری بات بھی سنو. قرآن صامت سے زیادہ اہم قرآن ناطق ہوتا. میدان صفین میں مولا یہ جملہ پکار پکار کے کہہ رہے، علی کے لشکر میں شامل لوگ یہ بات نہیں سن رہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ ہوتے تو آپ مولا کی یہ بات سنتے؟ آپ کہتے مولا کو جملہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، ہم اس فراڈ و دھوکے میں آتے ہی نہیں. لیکن مولا نے کیا کہا؟ میں قرآن ناطق ہوں. لوگ آ کر کہتے ہیں مولانا ہم داڑھی رکھے لیکن قرآن میں دکھا دیجئے کہاں ہے داڑھی. میں کہتا ہوں کون سے قرآن میں دیکھنا ہے آپ کو؟ قرآن صامت میں دیکھنا ہے کہ قرآن ناطق میں دیکھنا؟ علی کو قرآن ناطق تو مانتے ہو نا، معصومین کو قرآن ناطق تو مانتے ہو نا. اور صفین میں مولا نے کہا قرآن صامت سے زیادہ اہم قرآن ناطق ہے، ادھر مت جاؤ میری جانب آؤ. تو اگر میں آپ کو قرآن ناطق میں داڑھی دکھا دوں پھر تو رکھ لیجئے گا نا. ہر بات میں قرآن لانے والے قرآن ناطق کو کیوں بھولے جا رہے ہو، جو میدان صفین میں مولا کا ایک اہم ترین جملہ تھا؟ خالی داڑھی نہیں، اس میں اور بہت ساری باتیں آتی ہیں، لیکن خاص طور داڑھی میں کوئی سوال ہر آدمی کرتا، پھر خمس کی بھی بات ہوتی. تو یہی بات اور دوسری چیزیں. تو واپس آئیے لیلۃ الحریر، جنگ اختتام کو پہنچی. ایک کے بعد مالک اشتر علی کی فوج کے سپہ سالار، علی کے رائٹ ہینڈ ہے، علی کی فوج کے علمدار ہے، علی کی فوج کے کمانڈر ان چیف ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے جنگ کرنا. مالک اشتر نے اختتام جنگ پر ایک مرتبہ گنتی کرانا شروع کی کہ ہر سپاہی کے ہاتھ سے کتنے دشمن واصل جہنم ہوئے. تو آپ کو معلوم ہے جملہ وہ جملہ فیس بک کے لیے میں استعمال کر رہا ہوں. پتا چلا کہ میری تلوار سے آج کی رات 999 مارے گئے، مولا کی تلوار سے پورے 1000 مارے گئے، بس ایک کا فرق رہ گیا. مالک اشتر نے 999 دشمنوں کو واصل جہنم کیا ہے، علی نے 1000 کو. آج مجھ میں اور مولا میں صرف ایک کا فرق رہ گیا. بھائی یہ مالک اشتر کے دل میں خیال آیا اور ادھر میرے مولا نے مسکرا کے بلایا ادھر تو آنا. یہ دل میں کیا خیال آ گیا ہے؟ یہ ایک کا فرق نہیں ہے. اصلی فرق یہ ہے کہ جو تیری تلوار کے سامنے آیا مارا گیا، جو علی کی تلوار کے سامنے آیا پہلے قیامت تک دیکھ لیا اس کی اولاد میں کوئی مومن تو پیدا ہونے والا نہیں ہے، پھر اس کی گردن پہ تلوار چلائی. کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ معصوم کی تلوار کے نیچے جو آتا ہے تو خالی اس وقت کو نہیں دیکھا جاتا، اس کے مستقبل کو بھی دیکھا جاتا ہے. شاید کوئی مومن پیدا ہو جائے، شاید تو میں نے کہا امام کو تو معلوم ہے نا، مومن پیدا ہوگا. اس مومن کے تصدق میں اس کے دشمن اہل بیت باپ کو بھی چھوڑ دیا. اس مومن اولاد کے تصدق میں اتنا علی کو پیار ہے اپنے شیعوں سے، اتنا علی کو خیال ہے اپنے ساتھ چاہنے والے کا. تو کیا یہ ون وے ٹریفک ہوگا؟ خالی علی ہی اتنا خیال کریں گے کہ چاہنے والا بھی علی کو کوئی خیال کرے گا؟ اس پہ تو میں بھی آ رہا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ 2 راتیں امارات میں ویکینڈ کی راتیں ہوتی ہیں. آج پتہ نہیں کہاں سے کتنے لوگ زحمتیں اٹھا کے آئے ہوں گے، اور یہ کل سے بیچارے نہیں آ پائیں گے. تو موضوع اس طرح سے کرو کہ جو یہ 2 مجلسیں سنی انہوں نے ان کو بھی ایک پیغام مل جائے، اور جب باقی ہفتہ آئیں گے ان کے لیے بات آگے بڑھے. لیکن یہ جو ایک جملہ میں نے کہہ دیا ذہن میں رکھیے گا کہ خالی امام ہی ہمارا خیال کریں کہ ہمیں بھی کچھ خیال امام کا کرنا ہے، وہ اپنی جگہ. آئیے اصل جملہ سن. علی کی تلوار کے آگے جو آتا ہے پہلے اس کا مستقبل دیکھا جاتا ہے. اگر آگے چل کر اس سے کوئی فائدہ ملنے والا ہے، یعنی اس کی اولاد میں کوئی مومن نے چھوڑ دیا، ہو سکتا ہے کہ یہ فیس بک کبھی آگے چل کر تبلیغ اسلام کا ذریعہ بھی بنے. ہو سکتا ہے کبھی ان چیزوں کی اولاد میں دین کے فائدے والی کوئی چیز پیدا ہو جائے. ہو سکتا ہے کبھی ان کا کوئی مومن بیٹا پیدا ہو جائے، اس کی وجہ سے اب اس کو چھوڑ دیا گیا. یہاں سے ہماری آپ کی ذمہ داری بنی. یہ دشمنان اسلام ان چیزوں کو گمراہی میں استعمال کر رہے ہیں. کیا ہمارے پاس ایسے باصلاحیت بچے اور بچیاں نہیں جو انہی چیزوں کو تبلیغ اہل بیت اور تبلیغ دین کے لیے استعمال کریں؟ کیا یہ ایس ایم ایس اور انٹرنیٹ کی چیٹیں خالی گمراہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جس سے چاہیں ہمارے بچوں کو بہکا کے لے جائیں؟ کیا ہمارے پاس ان چیزوں کے آئی ٹی کے ایسے ماہر بچے نہیں ہیں؟ وہ یہی اصل میرا موضوع یہ ہے. یہ نہیں ہے کہ انٹرنیٹ کٹو
ہٹوا دیجئے، یہ نہیں ہے کہ موبائل اٹھا کے پھینک دیجئے، یہ نہیں ہے کہ فیس بک بند کر دیجئے، علی کی طرح سے چلو کہ انہی چیزوں میں دیکھو کہ اس سے مومن اولاد پیدا کرنا ہے اور اس کو تبلیغ دین کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کا وہ طریقہ، یہ اہل بیت اطہار کا وہ طریقہ ہے۔ جو ہماری ایک بڑی ذمہ داری بھی بنا گیا، یہ اہل بیت اطہار کہ جن چیزوں کو دشمن اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے، یہ تمہارا کام ہے کہ وہی چیز دشمن کے ہاتھ سے چھین کے اسی کو دشمن کے خلاف استعمال کرو۔ یہی چیزیں تبلیغ کا بہترین ذریعہ بن سکتی ہے، یہی چیزیں کردار کی اصلاح کا بہترین طریقہ بن سکتی ہے۔ یہ چیزیں خالی گانے بجانے، محرم و نامحرم، لڑکے لڑکیوں کی چیٹنگ کے لیے نہیں ہیں، اگر صحیح معنوں میں کام کیا جائے۔ یہاں پہ میں ایک روایت انبیاء کی سناتا ہوں، ایک روایت کربلا کی سناتا ہوں، شاید آج کا موضوع ننھے ذاکر سلمہ اللہ تعالیٰ کے اس سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے ختم ہو، تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے کل سے، ابھی اتنی سی بات۔ اور یہ روایت ہمارے اس امام معصوم کی روایت ہے کہ جس کی شہادت کی بھی ایک روایت کے مطابق ماہ صفر کی آخری تاریخ ہے۔ ہمارے آخری امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام، جو میرا اصل موضوع بننے والا عذاب قبر، جو اصل موضوع بننے والا، اس میں امام کا کتنا اہم ہم پر احسان بنتا ہے جب امام فرماتے من زارنی فی حیاتی اور بعد مماتی، اگر کوئی میری زیارت کو آئے، چاہے زندگی میں آئے چاہے موت کے بعد آئے، میں 3 جگہ پہ اس کی مدد کروں گا۔ عند سوال منکر و نکیر فی قبری، جب منکر و نکیر سوال کریں گے میں تمہارے ساتھ آ کے تمہاری مدد کروں گا۔ وعند تطائر الکتب، جب قیامت میں نامہ اعمال تمہیں دیا جا رہا ہوگا، سیدھے ہاتھ میں ملا تو بیڑا پار، الٹے ہاتھ میں ملا تو بیڑا غرق، امام فرما رہے میں وہاں مدد کروں گا۔ وعند الصراط، جب بال سے زیادہ باریک پل پر سے گزر رہے ہوگے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز پل پہ سے گزر رہے ہوگے، امام نے فرمایا اپنے ظاہر کی میں مدد کروں گا، بشرط یہ کہ وہ میری زیارت کے لیے آیا ہو۔ وہ روایت یاد کیجئے جو میں نے 2 سال پہلے پڑھی، 2 آدمی، یہ اس قسم کی روایتیں میں کبھی کبھار اس لیے دوہرا دیتا ہوں کہ بعض اوقات لوگ مراجع کرام پر اعتراض کر دیتے ہیں کہ ان کے فتووں میں اختلاف کیوں ہے، مسائل کو سمجھے بغیر۔ مثلا یہ روایت 28 صفر وفات رسول خدا، 29 صفر آخری امام کی شہادت کی رات ایک روایت کے مطابق، اور 17 صفر دوسری روایت۔ ہماری مجلس ان 2 کے بیچ میں 17 صفر کے بعد ہے، 29 صفر سے پہلے، 2 اعتبار سے حق کا امام بن رہا ہے اور موضوع میں بھی روایت آ گئی۔ 2 آدمی امام کی زیارت کے لیے مدینے سے مرو چلے، امام نے فرمایا میری زیارت میری زندگی میں کرو یا میری موت کے بعد۔ اب یہ زندہ لوگ تھے، امام بھی موجود ہے، زیارت کے لیے گئے، خدمت امام میں پہنچے۔ آپ کو معلوم جب روضے کی زیارت کے آداب میں شامل ہے تو وہاں تو خود امام موجود ہے، نہاؤ دھو غسل کرو، نئے یا صاف ستھرے کپڑے پہنو، طہارت کے ساتھ خدمت امام میں جاؤ۔ تو وہ آئے، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، امام نے کہا میں نماز پڑھا رہا ہوں، دونوں نے طلب کے کام، اور یہ مدینے والے کتنے سال امام کی زیارت مدینے میں کر چکے تھے، کتنی نمازیں امام کے پیچھے پڑھ چکے تھے، کہا مولا ہم بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ امام نے دونوں کو دیکھا، پہلے آدمی پہ نگاہ ڈالی، کہا خبردار ویسی نماز نہ پڑھنا جیسی میں پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ کے ختم کر دینا، میں ظہر کی 4 رکعت پڑھ رہا ہوں۔ دوسرے کو دیکھ، تم بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی میں پڑھ رہا ہوں، اگر میں 4 رکعت پڑھ رہا ہوں ظہر کی، تم بھی 4 رکعت پڑھو۔ پہلے کا چہرہ اتر گیا، دوسرے کا چہرہ کھل اٹھا۔ پہلے سے امام نے کہا کہ تم میری جیسی نماز نہیں پڑھو، دوسرے سے کہا تم میری جیسی پڑھو۔ لیکن اس کے بعد جو امام نے وضاحت کی، پہلے سے کہا چونکہ تمہاری زیارت قبول ہے، اور دوسرے سے کہا چونکہ تمہاری زیارت مردود ہے، رد ٹھکرا دی گئی۔
نماز بھی ٹھکرا دی جاتی ہے اگر آل محمد پہ درود نہ بھیجا جائے، اور زیارت بھی ٹھکرا دی جاتی ہے۔ نماز کا یہ درود، یہ تو مجلس کا درود ہے نا، نماز کا درود۔ کل میں انشاءاللہ آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ ایک روایت سناؤں گا، آپ کو بھی شاید مزہ آ جائے گا، لیکن ابھی تو یہ اصل آیت کا جو موضوع ہے وہ مکمل ہو جائے۔ میدان صفین میں ہر وہ ظالم علی کی تلوار کے نیچے آ کے بھی بچ نکلا، جس کی نسل میں آگے چل کے مومن پیدا ہونے والا۔ اصول بن گئے کہ جتنی چیزیں آج تمہیں اسلام اور اہل بیت کے خلاف نظر آ رہی ہیں، کوشش کرو اسی میں سے مومن کو نکالو۔ اب وہ جو بات چل رہی ہے یہ مکمل کرو۔ امام نے کہا تم پہلا ظاہر جس کا چہرہ اترا، تم صرف میری زیارت کی نیت سے آئے، اور ایسا سفر جائز اور مستحب سفر ہے، اور مستحب سفر میں نماز قصر ہوتی ہے، اور تم ظالم حکمران مامون کو خوش کرنے آئے تھے، تمہیں اس سے ایک کام تھا، سنا کہ لوگ زیارت کے لیے جا رہے، میں بھی چل دیتا ہوں۔ اصل نیت تمہاری زیارت نہیں تھی، اصل نیت ایک گناہگار اور ظالم سے ملاقات تھی، سائڈ میں زیارت کو بھی ملا دیا۔ تمہارا سفر اللہ نے قبول نہیں کیا، حرام سفر ہے، حرام سفر میں نماز قصر نہیں ہوتی۔ اسلام سے کوئی رعایت لینا ہے تو حکم خدا کے مطابق عمل کرو تو رعایت ملے گی، ورنہ کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ اسی کو آگے بڑھا دیجئے، میدان قیامت کی شفاعت ہر ایک کو نہیں ملے گی، لیکن وہ میری آخری مجلس، فی الحال آخری مجلس میری ہے عذاب قبر کا اختتام شفاعت پر۔ ابھی تو انہی آٹھویں امام نے جو اپنے ظاہر کی موت کے سارے مرحلوں میں مدد کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی ایک روایت، بلکہ روایت بھی الٹی۔ الٹی کا مطلب یہ کہ لوگوں نے امام سے نہیں پوچھا، امام نے لوگوں سے پوچھا، کہا تمہیں پتا ہے نا کہ 1,24,000 انبیاء، بس یہ میرے آخری جملے ہیں، سب اللہ کے نمائندے تھے؟ جی ہاں۔ سب کو ایک ہی طرف سے وحی ملتی تھی؟ جی ہاں۔ پھر موسیٰ کو جادوگری، موسیٰ کو عصا کا معجزہ دیا، اور عیسیٰ کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا، اور ہمارے جد کو قرآن کا معجزہ دیا۔ جب سب ایک بارگاہ سے آئے، سب ایک پیغام لے کے آئے ہیں، تو معجزہ بھی سب کو ایک جیسا ملنا چاہیے۔ یہ الگ الگ کیوں معجزہ؟ یہ امام سوال کر رہے ہیں، چکرا کے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ آٹھویں امام کی بارگاہ میں اس قسم کے سوال جواب بہت ہوتے تھے۔ کہا مولا اس پہ تو ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ جب سب انبیاء ایک طرف سے آئے اور ایک پیغام لے کے آئے ہیں تو معجزہ بھی ایک ہونا چاہیے۔ امام نے کہا نہیں، مسئلہ ان کا نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ کس ماحول میں آئے، جیسا ماحول ویسا اللہ نے معجزہ دیا۔ کیونکہ فرعون کے زمانے میں جادوگری کا زور بہت زیادہ تھا، تو موسیٰ کو عصا کا معجزہ دیا گیا، تمہارا سارا جادو ایک طرف، یہ عصا کا معجزہ ایک طرف۔ عیسیٰ کے زمانے میں میڈیکل سائنس کا رواج بہت زیادہ تھا، وہ لوگ سمجھتے تھے ہم نے میڈیکل جالونوس، بقرات، سقراط بڑی ترقی کر لی ہے۔ کہا تمہاری ساری ترقی ایک طرف، مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ، عیسیٰ کو اسی زمانے کا معجزہ دیا گیا۔ ہمارے جد جب آئے تھے تو اس وقت عربوں میں فصاحت و بلاغت و شعر و شاعری کا رواج بہت تھا، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے۔ کہا کہ تم ایک سورہ کوثر کا جواب نہیں لا سکتے، ما ھذا کلام البشر، کہاں گئی تمہاری شاعری؟ تو جیسا زمانہ دشمن کا ہوتا اللہ ویسا معجزہ عطا کیا کرتا ہے۔ تو اگر آج دشمن کا زمانہ فیس بک کا ہے، اور آج اگر دشمن کا زمانہ انٹرنیٹ کا ہے، تو اگر آج دشمن کا زمانہ موبائل کے SMS کا ہے، تو انبیاء کو ماننے والے کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے۔ اور یہ پیغام جو انبیاء کے حوالے سے آٹھویں امام نے یاد دلایا، اس میں آٹھویں امام نے ایک جملہ نہیں کہا کیونکہ اصحاب نہیں سمجھ سکتے تھے کہ جس زمانے میں رسول خدا قرآن لائے، عربوں کو بڑا فخر تھا ہمارا جیسا شاعر کوئی نہیں، لیکن پیغمبر کی نبوت تو قیامت تک چلے گی، آگے چل کر دنیا والوں کو اپنی سائنس پہ بڑا بھروسہ ہوگا۔ ہم نے اتنے انکشافات کیے، مولانا تو کنویں کے مینڈک کھدک کے پتہ نہیں کہاں سے آ گئے۔ تو قرآن ایک ایسا معجزہ جس کا ایک سرا شاعری کا جواب دے رہا ہے، دوسرا سرا آج کی جدید ترین سائنس جو دریافت کرتی ہے، پتہ چلتا یہ قرآن میں پہلے سے موجود ہے۔ بائبل، قرآن اور سائنس، یہ کتاب پڑھ لیجیے گا کہ جس کے اندر آٹھویں امام اس زمانے کے اپنے اصحاب کے علم تک محدود رہے۔ قرآن کی یہ خاصیت، ہر سائنس آپ کو اس قرآن میں نظر آ جائے گی، مگر یہ انبیاء کا طریقہ، ٹھیک، کہ جو فیس بک دشمن کا استعمال کرے اسے پلٹانا تمہارا کام ہے۔
ائمہ کا طریقہ. اب آپ سمجھ جائیں گے کہ مجلس اختتام کو پہنچی. کربلا، جس یزید نے اہل بیت کو قید میں رکھ کر یہ چاہا تھا کہ ان کو اتنا ڈرا دیا جائے، دہشت زدہ کر دیا جائے اور اتنا زیادہ خوف زدہ کر دیا جائے کہ آئندہ پھر کوئی میرے سامنے بولنے کی ہمت نہ کرے. کربلا کے قیدیوں نے یزید کے میدان شام کو اس سے چھین کر اسی شام کو یزید کے خلاف استعمال کیا. کربلا میں پھر بھی ایسا نہیں تھا، میں توہین نہیں کر رہا، لیکن 11 محرم کے بعد شام کے جہاد کی اہمیت کو واضح کرنا. کربلا میں مقابلہ برابر کا تھا، وہاں سے تیر تھے تو یہاں بھی تیر تھے، وہاں تلواریں تھیں تو یہاں بھی تلواریں تھیں. شام میں مقابلہ برابر کا نہیں تھا. شام میں قید ہے، رسیاں ہیں، اسیری ہے، تماچے ہیں. یزید پوری طاقت کے ساتھ. زینب و سجاد نے یزید ہی کے میدان کو اسی سے چھینا اور اسی کے خلاف استعمال کیا. نام یزید داخل دشنام ہو گئے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ ابھی ابھی آپ نے 40 میں بار بار یہ سنا. 18, 19, 20 سفر تینوں مجلسیں علماء ایک ترتیب سے پڑھتے ہیں. اہل بیت کی رہائی، پھر اہل بیت کا کربلا آنا. تو اس میں بہت اہم سوال یہ بنتا ہے جو آج دوپہر میں نے بھی مسائل پڑھے تھے، اس کا ایک جملہ، یزید نے آخر اہل بیت کو رہا کیوں کیا؟ اب یہ فیس بک اور انٹرنیٹ کے موضوع کو یہاں پہ میں مکمل کر رہا ہوں اس جملے کے ساتھ. یہ ضروری نہیں ہے کہ طاقت کے ذریعے ہی کامیابی حاصل کی جائے، مظلومیت کے ذریعے تو زیادہ بڑی کامیابی حاصل ہوتی ہے. اور یہ کیسے حاصل ہے؟ یزید نے اہل بیت کو کیوں رہا کیا؟ پچھتایا تو نہیں تھا، نادم تو نہیں ہوا تھا. ورنہ اگر 62 ہجری میں اہل بیت کو رہا کرتا تو 63 ہجری کے مدینے میں روضہ رسول کے اوپر حملہ کر کے روضہ رسول کی توہین نہ کرتا. پچھتایا تو نہیں تھا، ورنہ 64 ہجری میں خانہ کعبہ پہ اٹیک کر کے خانہ کعبہ پہ گولہ باری نہ کرواتا. اور یہ اسٹرکٹ آرڈر تھے یزید کے، روضہ رسول گرا دو، خانہ خدا گرا دو. پچھتاوا تو کوئی نہیں تھا. ایک سے ایک بڑھ کے ظلم نظر آ رہا، پھر کیوں رہا کیا؟ شام میں وہ وقت آ گیا، دمشق کے اندر وہ وقت آ گیا جب دمشق کے نوجوان تلواریں نکال کے یزید کے محل کو گھیرے میں لے کے کھڑے ہو گئے اور کہا تھا یزید ہمیں نہیں پتا کہ یہ کون، آج پتا چلا. ہمیں نہیں معلوم تھا پہلے یہ کون ہے. پہلے تو یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ نے کامیاب کیا ہے. نعوذ باللہ، کس دل سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں لیکن تاریخ ہے. باغی ابن باغی مارا گیا، اس کا کٹا ہوا سر لایا گیا. یہ مسلمانوں کی کامیابی ہے، اس لیے سیلیبریٹ کرو. تبھی تو ام حبیبہ بھی گھر کی چھت پہ آ کے بیٹھ گئی تھی کہ بھائی اگر مسلمانوں کی کامیابی ہے تو مجھے بھی اس میں حصہ لینا. اب شام کے نوجوان کہہ رہے ہیں آج ہمیں پتا چلا یہ کون ہے. اب اگر یہ قید میں رہے تو ہماری تلوار ہوگی اور تیری گردن. جس تخت کو بچانے کے لیے یزید نے اتنا بڑا گناہ کیا، جب وہ تخت اس کو ہلتا ہوا نظر آ گیا، گھبرا کے کہتا ہے میرا وعدہ کل ان کو رہا کروں گا. یہ شام کے نوجوان نہیں تھے، یہ روبوٹ تھے جنہیں برین واش کیا گیا ہے 20 سال سے. انہیں علی کی دشمنی اور اولاد علی کی دشمنی میں پالا گیا ہے، جیسے مشین ہوتی ہے روبوٹ. یہ سجاد اور زینب کا جہاد ہے کہ یزید کے شہر میں بیٹھ کر مظلومیت کے ساتھ تلوار کے ذریعے دوسرے تک پیغام پہنچانا آسان ہے، ہتھکڑی اور بیڑی کے ذریعے سے دوسرے کو بدلنا یہ سجاد ہی ہے. طاقت کے ذریعے سے کسی کو قائل کرنا آسان ہے، مگر دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہو، سر پہ مکنا اور چادر بھی نہ ہو، اور پھر مجمع کو بدلنا یہ زینب کبریٰ. مگر اس میں ایک بہت ہی اہم حصہ اس کا، جسے ہم اور آپ صحیح طور پہ سمجھ بھی نہ پائے. یہ تبدیلی کی بات کر رہا ہوں. ایک جملہ رباب کا سنیے، ایک
جملہ آقا حسین کا سنی اور بس میری مجلس آج ختم ہو گئی. آپ کو یاد ہے نا جب 28 رجب کو یہ قافلہ کربلا کے لیے چلا تھا تو خاندان کے بہت سے بزرگوں نے آ کے ایک مشورہ دیا تھا, حسین تو امام وقت ہے, ہمیں پتا ہے تو حکم خدا سے جا رہا, لیکن کم از کم عورتوں کو لے کے نہ جا. ہمیں کوفے والوں کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہے, یہ سیدانیاں, یہ عصمت و طہارت کا مجسمہ, یہ مخدرات باعفت, حسین انہیں لے کے نہ جا. اور حسین کا جواب بھی آپ کو یاد ہو کہ میرا جہاد کامیاب ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ زینب میرے ساتھ نہ ہو. یہ حسین کا جواب تھا. لیکن جب خاندان کے بزرگ عبداللہ ابن عباس کا جملہ پردے کے پیچھے سے زینب نے سنا تھا تو زینب نے تڑپ کے کہا تھا, اے ابن عباس یہ بہن کی موت کا مشورہ کیوں دیا جا رہا؟ بھائی سے الگ ہو کے کیا زینب زندہ بھی رہ سکتی ہے جو یہ مشورہ دیا جا رہا؟ مگر وہ حسین تھے, میرا جہاد بغیر زینب کے ہو ہی نہیں سکتا ہے. میرا موضوع رباب تک پہنچ رہا ہے, اس لیے اس کے بعد کا جملہ یہ تو حسین نے بزرگوں سے کہا. اب آئیے ایک جملہ حسین نے اصغر سے کہا. یہ بھی علماء پڑھتے ہیں کہ 28 رجب کا قافلہ چل رہا, اب تک صغرا کو امید تھی بابا شاید مجھے لے جائے, شاید اس بیوی کی سفارش کام آ جائے, شاید میری پھوپھی زینب کبریٰ. جب نا امید ہو گئی کہ اس سفر میں نہیں جا سکتی تو صغرا رباب کے قریب آتی ہیں, اماں ایک بار اصغر کو میری گود میں تو دے دے. میں نے اب تک اصغر کو نہ گود میں لیا ہے نہ جی بھر کے دیکھا. بھئی 10 رجب کو اصغر پیدا ہوئے اور 10 رجب کو صغرا بیمار ہے. بیمار بچی نومولود بچے کو گود میں لینا نہیں جاتی ہے, لیکن جب 28 رجب کو دیکھا کہ میرا اصغر اب جا رہا ہے, خالی بابا ہی جدا نہیں ہو رہا, اصغر بھیا بھی جدا ہو رہا. اماں ایک بار تو میں اپنے بھائی کو گود میں لے لوں. رب آپ نے اصغر کو صغرا کی گود میں دی. صغرا نے اصغر کے کان پہ منہ رکھ کے عجیب فریاد کی, اصغر بھیا سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیا تم بھی مجھے چھوڑ دو؟ بہن کی فریاد کس طرح سے اصغر کے کلیجے میں پیوست ہو گئی. کیا ہوا؟ اب حسین کا پیغام آیا, زینب بہن جلدی ہو رہی ہے, ہمیں چلنا ہے مدینے سے, بیویوں سے کہو باہر آ جائے. رباب آگے بڑھی, اصغر بیٹا سفر کا وقت آ گیا, میری گود میں آ جا. اور اصغر ماں سے بھی منہ پھیر کے صغرا کی گود میں منہ چھپا کے لیٹا. حسین کا پیغام آیا زینب کے نام دوسری بار, زینب بہن تمہیں پتا ہے ہمیں جلدی نکلنا ہے مدینے سے, دیر ہو رہی ہے. فروا آگے بڑھی, لیلا آگے بڑھی, کلثوم آگے بڑھی, حتیٰ فاطمہ کبریٰ آگے بڑھی, لیکن اصغر ہے کہ صغرا کی گود چھوڑنے کو تیار نہیں. تیسری بار پھر حسین نے پیغام بھجوایا, کنیز آ گئے, شہزادی آقا کہہ رہے جلدی کریں. اب زینب خود آگے بڑھ رہی ہے, اصغر کے قریب آئی, اصغر بیٹا تیری پھوپھی زینب تجھے بلا رہی ہے, آ میری گود میں آ جا. لیکن اصغر ہے کہ اس طرح سے منہ پھیر کے صغرا کی گود میں منہ چھپائے ہے. آخر چوتھی بار پیغام نہیں آیا, چوتھی بار خود آقا حسین آ گئے. زینب تاخیر ہو رہی ہے, آخر بیویاں چل کیوں نہیں رہی ہے؟ کہا بھیا اصغر نہیں مان رہا, صغرا کی گود چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اصغر. حسین نے سنا, میرا مولا آگے آئے, اصغر کے کان پہ منہ رکھ کے اب حسین کچھ کہہ رہے ہیں, یا وہ صغرا کا جملہ تھا کہ اصغر بہن کی گود چھوڑنے کو تیار نہیں, اور یا یہ بابا کا جملہ ہے کہ اصغر ایک طرح سے اچھل کے بہن کی گود سے باپ کی گود میں آ گئے. صرف ایک جملہ کہا تھا, آقا حسین کا جملہ سنیے, اصغر میں تجھے تیری بہن سے الگ نہ کرتا, لیکن کربلا کا جہاد میں جیت نہیں سکتا جب تک تو میرے ساتھ نہیں ہوگا. اصغر مجھے کربلا میں تیری ضرورت ہے. اچھا بابا کو میری ضرورت ہے, یہ جو سننا ہے. حیدر کرار کا پوتا ایک مرتبہ شان خیبری کے ساتھ حسین کی گود میں آ گیا.
اور تبھی بعض ارباب مقاتل یہ لکھتے ہیں حسین اصغر کو جو لے کے آئے تھے عاشور کی سپہر، وہ کب لائے تھے؟ جب قاسم مارے گئے، اون مارے گئے، محمد مارے گئے، علی اکبر مارے گئے، عباس مارے گئے، 18 جوانان بنی ہاشم مارے گئے۔ میرا مولا قلعے پہ کھڑا ہوا، ناظرا یمینا، پہلے دائیں طرف دیکھا، وہ شمالا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر کہا هل من ناصر ینصرنا، ادھر یہ کہا، ادھر خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ حسین قلعے سے اتر کے خیمے میں گئے، زینب ابھی میں زندہ ہوں، ابھی یہ ماتم کس کا ہو رہا؟ کہا بھیا ادھر تو نے هل من ناصرین کہا، اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے زمین پہ گرا دیا۔ بابا کو یاد دلا رہا تھا، بابا 28 رجب کو آپ نے کہا تھا کربلا میں آپ کو میری ضرورت ہے، ابھی تیرا اصغر زندہ ہے، ابھی هل من ناصرین نہ کہنا۔ اتنا چھوٹا بچہ کائنات میں حسین کا سب سے بڑا ناصر، جب میں مارا جاؤں تب کہنا هل من ناصر ہے۔ مگر میرا آج کا موضوع اصغر تھا ہی نہیں، آج کا موضوع تو رباب کا ایک جملہ تھا، بس مسائل اتنے ہو گئے کہ مجھے دعا کے مرحلے پہ آنا، لیکن ایک جملہ سنی۔ شب عاشور حسین نے 3 کام کیے، 3 کام کیے ہیں آقا نے۔ مغرب کی نماز کے فوراً بعد مرد ساتھیوں کی میٹنگ بلائی اور ان کا امتحان لیا۔ دوسرا کام مصلی بچھا کے رات بھر خدا کی عبادت کی اور نمازیں پڑھی۔ اور تیسرا کام یہ کہ آدھی رات کو اب کربلا کی بیویوں کا امتحان شروع ہو رہا، وہ کربلا کے مردوں کا امتحان تھا، یہ کربلا کی خواتین کا امتحان ہے۔ حسین مصلی سے کھڑے ہوئے، تھوڑی دیر کے لیے نماز روک دی، سیدانیوں کے خیمے کو دیکھتے جا رہے، کسی خیمے میں گئے نہیں، صرف ایک خیمے میں گئے تھے آخر میں، کہ ہر خیمے میں ایک منظر دیکھا، ہر بیوی اپنی کل کی قربانی کو تیار کرا رہی ہے۔ فرما نے قاسم کو بٹھایا ہے، قاسم تیرا باپ حسن زندہ ہوتا تو مجھے یہ جملہ نہ کہنا پڑتا، تو بہت کم سن ہے، ایسا نہ ہو کل تیر و تلوار دیکھ کے قدم پیچھے ہٹ جائے، لوگ کہیں گے حسن کا لال پیچھے نہ ہٹتا، یہ فروا کے دودھ کی خرابی، بیٹا کل اپنی ماں کو سرخرو تجھے کرنا۔ آگے بڑھے، ہاتھ میں شمع لیے، ام لیلا اکبر کا چہرہ دیکھتی جا رہی ہے، میرے 18 سال کے لال، کل یہی تو چہرہ ہوگا جو خاک اور خون میں آلودہ ہوگا، جس چہرے کو دیکھ کر شام کی عیسائی عورت پکار اٹھی، اللہ کرے اس جوان کی ماں مر چکی ہو۔ آج شب عاشور لیلا ہاتھ میں موم بتی یا شمع لے کر آخری بار زیارت کر رہی ہیں۔ زینب کے خیمے کے باہر سے حسین گزرے، ارے کیا کس شان سے اون کو بٹھایا ہے، کس شان سے محمد کو بٹھایا ہے، ایک کے سر پہ ان کے دادا جعفر طیار کا امامہ رکھا ہے، ایک کے سر پہ ان کے نانا حیدر کرار کا امامہ رکھا۔ بیٹا اون و محمد، اپنی زبان سے نہ کہنا تم کون ہو، ایسا جہاد کرنا کہ پورا لشکر پکار اٹھے، آج جعفر طیار آ گئے ہیں، آج خیبر میں حیدر کرار آ گئے ہیں۔ ہر خیمے میں ایک ہی منظر، ہر بیوی اپنی قربانی کو کل کے لیے تیار کر رہی، ہاں فقط ایک خیمہ ہے جہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اور ایک بار حسین نے دیکھا یہ رباب کا خیمہ، اصغر کے گہوارے پہ سر رکھے ہوئے بیوی رو رہی ہیں، بس یہ خیمہ تھا جہاں حسین خیمے میں داخل ہوئے۔ رباب رو کیوں رہی ہو، اصغر تو خیریت سے ہے؟ گھبرا کے رباب کھڑی ہو گئی، آقا ایک دن پہلے تک میں اپنے آپ کو کائنات کے سب سے خوش قسمت سمجھتی تھی، میں ایک امتی گھر میں پیدا ہونے والی، آپ کے گھر میں آئی، امتی گھر میں پیدا ہو کر علی کی بہو قرار پائی، فاطمہ زہرا کی بہو قرار پائی، اللہ نے آپ جیسا شریک حیات دیا، پھر اولادیں بھی دی، اور اولاد بھی کیسی، بیٹا بھی دیا اور بیٹی بھی دی، کہتے خاندان مکمل ہوتا۔ لیکن مولا آج کی رات رباب اپنی بدقسمتی پہ رو رہی ہے۔ حسین نے پوچھا رباب کیا مسئلہ؟ کہا میں ہر خیمے میں دیکھ رہی ہوں، ہر بیوی کل کے جہاد کے لیے اپنا تحفہ تیار کر رہی ہے، یہ سب شہزادی فاطمہ کے سامنے کتنا سرخرو ہو کے جائیں گے، لیکن رباب کتنی بدقسمت ہے۔ یقیناً اللہ نے 2 اولادیں دی ہیں، مگر بڑی لڑکی ہے سکینہ، اور لڑکیاں مقتل میں نہیں جاتی، اور جو مقتل میں
اتنا چھوٹا ہے کہ گھٹنوں کے بل چلا کے بھی اصغر کو میدان میں نہیں لے جا سکتے. اب مجھے نہیں معلوم آقا نے کیا جواب دیا، میرا تو آخری جملہ سنیے. میں آپ سب کی طرف سے رباب کی خدمت میں پہنچ کے جملہ کہوں. شہزادی آپ سمجھ رہی ہیں آپ کی اولاد وہ لڑکی ہے تو جہاد نہیں کر سکتی، یہ اتنا کم سن ہے کہ مقتل میں نہیں جا سکتا. ارے آپ کی اولاد تو ایسا جہاد کرے گی، آپ کا اصغر کل کربلا میں ایسا جہاد کرے گا، عباس کا جہاد لوگ بھول جائیں گے، اکبر کا جہاد لوگ بھول جائیں گے. بتائیے عباس نے کیا یزیدیوں کو رلایا؟ اکبر کے جہاد نے یزیدیوں کو، اصغر کا جہاد تو ایسا یزیدی رو دیے. اور آپ کی سکینہ کل شام کے قید خانے میں جائے گی اور ایسا جہاد کرے گی کہ دنیا زینب کے جہاد کو بھول جائے گی. سجاد کے خطبات اپنی جگہ، زینب کی تبلیغات اپنی جگہ، مگر سکینہ کے ماتم نے بھی شامیوں کو بدلا اور ایسا بدلا. آج کی رات مجلس لمبی ہو گئی، آخری جملہ کہہ دینا چاہتا ہوں پھر موقع نہ ملے. مگر عجیب بات یہ ہے، زندان شام کی سب سے کم سن بچی سجاد سے ایک سوال کر رہی ہے. سجاد کون ہے؟ علی کا وارث ہے، نہج البلاغہ کے خطیب کا وارث ہے. سجاد خود نہج البلاغہ ہے، ہر سوال کا جواب دے سکتا ہے. 3.5 سال کی بہن کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا. جو سلونی کہتا ہے سجاد ہر سوال کا جواب دے، ایک سوال کا جواب نہیں ہے سجاد کا. ختم مجلس. شام کا وقت ہے اور شام کا قید خانہ. سکینہ کی نگاہ پڑ گئی، پرندے اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. بھیا یہ اتنے سارے پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سجاد نے کہا بہن شام ہو گئی ہے، یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. ارے وارث نہج البلاغہ، وارث منبر سلونی جواب نہ دے پایا. جب چھوٹی بہن نے کہا بھیا یہ سب تو اپنے گھر جا رہے ہیں، وہ دن کب آئے گا کہ میں بھی اپنے گھر جاؤں گی؟ سجاد ہر ایک کو جواب دے. سکینہ کو کیسے بتائے؟ سکینہ تیری قسمت میں مدینے جانا نہیں ہے، اسی قید خانے میں ننھی قبر بنے گی، یہیں پہ تجھے الا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. عزاداروں آپ روتے روتے آج کی مجلس میں تھک گئے. ذرا اندازہ کریں سجاد جس نے 1 سال ننھی بہن کے ایسے ہی سوالوں کے ساتھ زندان شام میں گزارا. آقا حسین میں آپ کے مصائب کی توہین نہیں کر رہا، مگر دشمن کے تیر و تلوار کا مقابلہ کرنا پھر آسان ہے. ننھی سکینہ کے ایسے سوالوں کے جواب. خدا بندہ تجھے واسطہ زندان شام کی ننھی سی قبر کا، تجھے واسطہ اس رباب کا جس کا بیٹا بھی تیرے دین کے اس طرح کام آیا، جس کی بیٹی بھی تیرے دین کے اس طرح، اور تجھے واسطہ میرے مظلوم آقا سید الساجدین کا. کسی وجہ سے سید ساجدین الشام 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 کہتے رہے، اس میں ننھی سکینہ بھی شامل ہے. خدا بندہ آج کی مجلس پہ جتنے مومنین اور مومنات گریہ کر رہے ہیں، ان کے گریے کو پہلے تو ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جمع کر کے روز قیامت ہماری شفاعت اور مدد کا ذریعہ بنا. خدا بندہ صف اللہ پر کھڑا ہونے سے پہلے ان مومنین اور مومنات کی ساری حاجتیں قبول کر لے. خدا بندہ مصائب اہل بیت، ننھی سکینہ، شہزادی رباب، آقا سجاد کے مصائب پہ رونے والوں کو، ان کے گھروں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. غم حسین کے سوا ہمیں کوئی غم نصیب نہ فرما. خدا بندہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. ہمیں مرتے دم تک بلکہ قیامت میں بلکہ جنت میں بھی حسین کا ماتمی بنا کے داخل فرما، اور حسین کا ماتم حسین کے وارث کے ساتھ کرے. اس کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین. مومنین انشاءاللہ منگل کی شب میں یہاں وفات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس برپا ہوگی، اور بدھ میں ٹھیک 1:30 بجے